بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حدیث نمبر 2، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی آدمی کو وہی ملے گا، اسی چیز کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یعنی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی، فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی ہے، یعنی اللہ اس کا اجر دیں گے اور اس کو اس کا اجر ملے گا کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی، یعنی اس کی ہجرت نام اعمال میں یوں ہی لکھی جائے گی کہ اس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے، اور اس کا اس کو اجر دیا جائے گا۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہے کہ اسے پالے، یعنی دنیاوی کسی غرض سے اس نے ہجرت کی تاکہ دنیا حاصل کرے، او امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تاکہ اس عورت سے یہ شادی کر لے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی اس کو وہی ملے گا، اس کو کوئی ہجرت کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس نے اگر دنیا کی ہجرت کی تو دنیا اس کو مل گئی، باقی کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ عورت کے لیے ہجرت کی، عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو بس اس کو اس کا پھل مل گیا، آگے جو ہے ہجرت کا اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس کی پکڑ ہوگی کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ کسی دوسری چیز کے لیے کیا، دنیا کے لیے کیا یا کسی دوسرے شخص کے لیے کیا، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ام قیس نامی ایک عورت تھی جو مدینہ میں رہتی تھی، ایک شخص ان سے محبت کیا کرتا تھا۔ جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ مکہ میں کفار اور مشرکین مکہ مسلمانوں کو اپنی عبادات کرنے کی آزادی نہیں دے رہے تھے، اس لیے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی مدینہ کی طرف۔ اس میں سے ایک شخص تھا جس نے ہجرت کی لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کے لیے نہیں کی، بلکہ اس عورت کے لیے کی، کیونکہ اس عورت نے اسے کہا کہ اگر آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے تو میں آپ سے شادی کر دوں گی، تو اس عورت کس سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی۔ جب نبی علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی نیت سے ہجرت کی تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ملے گی، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے ہجرت کی، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نہیں ملے گی۔ یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے اپنی کتاب کی سری فہرست، بلکہ صاحب مشکات نے بھی سب سے پہلے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان حدیث پڑھنا شروع کرے یا دین پڑھنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، کیونکہ یہ ایک نیک کام ہے، اور نیک کام کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا
انسان کی جو نیت ہے وہ درست ہو، اس لیے تمام محدثین نے اپنی کتاب کے آغاز میں یہ حدیث ذکر کی ہے، تاکہ اگر کتاب کو آپ شروع کر رہے ہیں، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، نیکی کا کام ہے، تو آپ سب سے پہلے نیت درست کر لیں، اس لیے کہ نیکی کے کام میں ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ اگر کسی کی نیت اچھی ہے تو اس کو اجر ملے گا اس نیک کام کا، لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہے تو نیک کام کا اجر نہیں بلکہ الٹا اس پر سزا ہوگی، عذاب ہوگا، عقاب ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز دینی عبادات میں سے سب سے افضل ترین عبادت ہے، نماز سب سے افضل عبادت ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھا جائے، لیکن یہی نماز اگر کوئی شخص اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہے، میرا پڑوسی مجھے نمازی کہے، یا مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو کہے کہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، اس غرض سے اگر نماز پڑھے کہ لوگ اسے نمازی کہتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا گناہ شرک بن جائے گا۔ تو فرق صرف نماز میں نہیں آیا، اس نے وہی 4 رکعتیں پڑھی ہے، وہی 2 سجدے کیے ہیں ہر رکعت میں، وہی رکوع کیا ہے، وہی قرات کی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق صرف نیت میں آیا۔ اگر اللہ کی رضا کی نیت ہے تو یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اور اگر اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے، تو پھر یہ ریا ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں، یعنی یہ پھر شرک بن جائے گا، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو نیت کا یہ مطلب ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ اگر آپ کی نیک عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو وہ عبادت بن جائے گی، وہ عمل عبادت بن جائے گا، اگر عمل برا ہے، نیت بری ہے، تو وہی آپ کی جو نیکی ہے، عمل ہے، وہ گناہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ تو نیکی کے لحاظ سے ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو مباح ہے، یعنی جس کے کرنے یا نہ کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کرے بھی تب بھی جائز ہے، نہ کرے تب بھی جائز ہے، اس میں ان کاموں میں اگر کوئی شخص نیکی کی نیت کر لے تو اس کو اجر ملے گا، اور اگر نہ کرے تو اجر نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر بنا رہا ہے، اب گھر بنانا جائز ہے، بنائے تب بھی جائز ہے، نہ بنائے تب بھی جائز ہے، لیکن اس گھر بنانے میں اگر کوئی شخص نیکی کی نیت کر لے اور گھر میں ایک روشن دان کھول رہا ہے، اور روشن دان اس لیے کھولا جا رہا ہے تاکہ اس سے جو ہے روشنی آئے گی اور گھر روشن ہوگا، گھر میں اندھیرا نہیں ہوگا، لیکن ساتھ اگر یہ بھی نیت کر لے کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز بھی آئے گی، تو یہ روشن دان بنانا، یہ گھر بنانا اس کے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا، کیونکہ نیت کی مباح کام ہے، لیکن نیت کرنے سے وہ عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح کام کاج کرنا، نوکری کرنا، یہ جو ہے جائز ہے، مباح ہے، کوئی نوکری کرے تب بھی جائز ہے، نہ کرے تب بھی جائز ہے، لیکن اگر نوکری کرنے سے کوئی شخص نیت یہ کرے کہ میں نوکری کروں گا، اور رب العالمین نے مجھ پر جو حقوق عائد کیے ہیں اپنے گھر والوں کے، اپنے متعلقین کے، وہ حقوق اللہ کے حکم کے مطابق پورے کروں گا، اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا اور کپڑوں کا خرچہ اٹھاؤں گا، تو اللہ نے مجھ پر یہ احکامات فرض کیے ہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی شخص کام کاج کرے، نوکری کرے، تو یہ نوکری اس کے لیے عبادت بن جائے گی، جب تک وہ آفس میں رہے گا، کام کرے گا، تو یہ عبادت بن جائے گی۔ تو یہ جو ایک نیکی کے کام میں اگر نیت اچھی ہوگی تب اس کا اجر ملے گا، دوسری جو کام مباح ہے، مباح کاموں میں اگر نیت اچھی ہوگی، نیکی کی ہوگی تو نیکی ملے گی، لیکن اگر نیت نیکی کی نہیں ہے تو اجر و ثواب نہیں ملے گا، لیکن گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیکی کے کاموں میں نیت اچھی نہیں ہے تو گناہ ملے گا، مباح کاموں میں نیت کرے گا اچھی تو ثواب ملے گا، بری نیت کرے گا تو گناہ ملے گا، اور اگر کوئی نیت نہ کرے بل صرف کام کاج کے لیے جا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، لیکن جس طرح دنیاوی لوگ بناتے ہیں، کوئی نیت نہیں ہوتی بلکہ ایک دنیاوی کام سمجھ کے کرتے ہیں، تو اس صورت میں نہ گناہ ہے اور نہ عذاب ہے۔ تیسرے اعمال جو ہے، انسان کے اعمال میں سے تیسرا جو عمل ہے وہ گناہ ہے، تو گناہ میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک شخص گناہ کر رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اچھی نیت سے دے رہا ہوں، تو گالی وغیرہ گناہ کے کام میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اچھی نیت سے گالی دے تب بھی وہ حرام ہے، انسان گناہ گار ہوگا۔ کوئی شخص شراب پی رہا ہے
کہ میں اچھی نیت سے کر رہا ہوں۔ کوئی شخص ڈاکہ ڈال رہا ہے، لوگوں کو لوٹ رہا ہے، بینک کو لوٹ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اچھی نیت سے لوٹ رہا ہوں کہ یہ پیسے میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، تب بھی یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ گناہ کے کام میں چاہے نیت اچھی ہو یا بری ہو وہ گناہ ہے۔ اعمال کا جو دار و مدار نیتوں پر ہے وہ نیکی کے کام میں ہے، برائی کے کام میں نہیں ہے۔ نیکی کے کام میں اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کو ثواب ملے گا، اچھی نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا۔ اور مباح کاموں میں نیت ہوگی اچھی تو آپ کو ثواب ملے گا، بری نیت ہوگی تو گناہ ہوگا، اور اگر کوئی نیت بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ گناہ ہوگا نہ ثواب ہوگا۔ اور تیسری جو چیز ہے گناہ کے کاموں میں، تو گناہ کے کاموں میں کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی نیت کرے اچھی تب بھی گناہ گار ہوگا، بری نیت کرے تب بھی گناہ گار ہوگا، نیت نہ کرے تب بھی گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ وہ گناہ ہے، اس میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو حدیث ہے اس کو محدثین نے ثلث الدین کہا ہے، یعنی اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب نیتیں ٹھیک ہوں گی تو باقی اعمال اس پر اعمال کی عمارت بنائی جا سکتی ہے، کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن اگر نیت ہی درست نہیں ہے تو اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے محدثین نے اس حدیث کو ثلث الدین کہا ہے، یعنی یہ پورے دین کا تیسرا حصہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ حدیث نمبر 3، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ، اور اس میں سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہے، یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، وہ راستے سے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دے تاکہ راستے میں چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، تو یہ جو ہے یہ بھی ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ والحیاء من الایمان، اور حیا جو ہے یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ 70 کا جو عدد ہے یہ عربی میں کثرت بتانے کے لیے آتا ہے کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ ہے، مطلب یہ ہے کہ کئی شعبے ہیں، ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، کیونکہ سبع کا لفظ جو ہے 70 یہ عربی میں کثرت بتانے کے لیے آتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں، اور سب سے بڑا شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے جو کہ ایمان ہے، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دی چیز کو ہٹانا ہے۔ باقی اس کے درمیان جو چھوٹے بڑے اعمال ہیں یہ سب ایمان کا حصہ ہے، یعنی یہ ایمانی اعمال ہے، اس سے انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ جب انسان لوگوں کی خیر خواہی کے کام کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں ایمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اور حیا جو ہے یہ بھی ایمان ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنا رب العالمین کا خوف اسے ہوگا، اس میں حیا اس قدر زیادہ ہوگی، اور جتنا دین سے دوری ہوگی، شریعت سے دوری ہوگی، رب العالمین کا خوف دل میں نہیں ہوگا، اتنا ہی انسان جو ہے ایمان سے دور ہوگا۔ بے حیا آدمی ایمان سے دور ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب آپ میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے آپ کرتے رہے، اس لیے کہ جب حیا ختم ہو گیا تو اب پھر انسان کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان جب گناہ سے روکتا ہے تو صرف حیا کی وجہ سے روکتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتا۔ لیکن جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جب شرم ختم ہوگی، اللہ کی ذات سے حیا نہیں آ رہی، تو پھر جو چاہے مرضی کرتا رہے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
حدیث نمبر 4 عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والد، اپنے والدین اور اپنے بیٹوں اور پورے دنیا کے لوگوں سے سب سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہ کرے، کوئی شخص وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت اختیاری اور ایک ہے محبت طبعی۔ محبت طبعی اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کو دل سے کسی چیز سے، کسی شخص سے محبت ہو جاتی ہے جس کے بغیر آپ کو قرار نہیں آتا، تو یہ محبت طبعی ہے کہ ہر وقت اس کو دیکھنے کا، اس سے بات چیت کرنے کا انسان کا دل کرتا ہے، تو اس کو محبت طبعی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے محبت اختیاری کہ آپ اپنی اختیار سے کسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے جو محبت ہے وہ محبت اختیاری ہے۔ محبت اختیاری مثال طور پر ایک شخص سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، لیکن آپ کو اپنے والدین سے بھی محبت ہے۔ اب والدین کے ساتھ محبت طبعی نہیں ہوتی ہے کہ ہر وقت ان کو دیکھا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، نہیں، ایسی محبت نہیں ہوتی۔ ایسی محبت کسی اجنبی شخص سے ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو کسی شخص سے محبت طبعی ہے جس کو عشق کہتے ہیں، محبت ہے، لیکن آپ کو اپنے والدین سے بھی محبت ہے۔ اب دونوں میں سے آپ نے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے۔ آپ کے پاس ایسا آپشن آ گیا ہے کہ یا آپ والدین کو رکھ سکتے ہیں یا اپنی محبت کو، تو لازمی بات ہے انسان والدین کو اختیار کرے گا، تو اس کو محبت اختیاری کہتے ہیں کہ اپنی اختیار سے ایک چیز کو ترجیح دینا محبت، تو یہ ایک محبت اختیاری ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے جو محبت ہے کہ تمام مخلوق سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت ہو، اس محبت سے مراد محبت اختیاری ہے کہ اپنی اختیار سے سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے کرے، یعنی نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑنے پر قادر ہو۔ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو فرمایا کہ مجھے تو اپنے جان سے زیادہ محبت آپ سے نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ذرا سوچو کہ ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو اپنی جان بچانی ہے یا میری جان بچانی ہے، دونوں میں سے ایک جان آپ بچا سکتے تو کیا کریں گے آپ؟ حضرت عمر نے جب یہ سوچا تو کہا کہ اللہ کے حبیب، مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، اس لیے کہ جب اختیار کی باری آئے گی، اپنی اختیار سے ہم ترجیح دیں گے کسی چیز کو محبت کی، تو پھر ہم آپ کو ہی بچائیں گے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب تک مسلمان تمام چیزوں سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرے، یعنی تمام چیزوں کو نبی کے ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اور اگر کسی شخص کو نبی کے ذات سے محبت طبعی بھی سب سے زیادہ ہو جائے تو یہ تو کمال کی بات ہے، جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت طبعی بھی نبی علیہ السلام سے تھی، اور دیگر صحابہ کو جو ہے محبت طبعی بھی نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ تھی، اور محبت اختیاری تو تھی ہی تھی۔ محبت اختیاری تو ہر مومن، ہر مسلمان کو ہے، کیونکہ ہر مسلمان اپنا جان، مال، اپنا سب کچھ نبی کے ذات پر وارنے کے لیے تیار ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہر شخص کو محبت اختیاری ہے، اور صحابہ کو تو محبت اختیاری کے ساتھ محبت طبعی بھی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی ذات سے ہی تھی۔ وعنہ قال، اور حضرت انس ہی سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، فرمایا تین چیزیں ایسی ہے کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں گی تو وہ اس کے ذریعے سے ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا، یعنی تین چیزیں جس شخص میں پائی جائے اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی کہ ایمان کتنی خوبصورت چیز ہے، یہ اس کو معلوم ہوگا، اس کو محسوس ہوگا۔ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہ، پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کے ہاں اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول اس کے ما سوا تمام باقی چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب، اللہ اور اللہ کے رسول کے ما سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کا رسول جس شخص کو محبوب ہو، پہلی بات یہ ہے تو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسرا شخص وہ ہے جو کسی شخص سے محبت کرتا ہے لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اس کی دینداری کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے لیکن صرف اس لیے
اللہ کی رضا کے لیے، کس سے اللہ راضی ہوں گے، یا کوئی شخص نیک ہے تو نیک شخص سے محبت کرتا ہے صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، تو یہ شخص بھی ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوگی۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ اور جو شخص کفر میں لوٹ جانے کو اس طرح برا سمجھے جبکہ اللہ نے اسے اس سے نکال لیا ہے جس طرح آگ میں جانا برا سمجھتا ہے، یعنی کوئی شخص جس نے اسلام لایا اور کفر کو چھوڑ دیا، اب دوبارہ کفر میں جانا اس کے لیے اتنا برا ہے، اتنا ناگوار ہے، اتنا اس کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ جس طرح آگ میں جانے کو، آگ میں چھلانگ مارنے کو، جہنم میں جانے کو وہ جتنا برا سمجھتا ہے اتنا ہی واپس کفر میں جانے کو برا سمجھتا ہے، تو یہ شخص بھی ایمان کی حلاوت کو پالے گا، اس لیے کہ اس کو کفر سے اتنی نفرت ہے تو اس کفر کی نفرت کی وجہ سے یہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعوا فی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں کہ ان کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا اور نہ ہی چوری کرو گے، ولا تزنوا اور نہ ہی زنا کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، یعنی حمل ضائع نہیں کرو گے، ولا تأتوا اور جس طرح اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، تو یہ مطلب ہے کہ اپنے بچوں کو آج کے بعد زندہ درگور نہیں کرو گے، مجھ سے یہ وعدہ کرو، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم اور نہ بہتان لگاؤ گے اور نہ ایسے بہتان لگاؤ گے جو تم اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاؤں کے درمیان باندھتے ہو، یعنی کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے کہ پھر آپ اس کو اوپر مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، جمے رہو کہ نہیں یہ کام یوں ہی ہے، اس شخص نے برائی کی ہے، کسی پر جھوٹے بہتان باندھ کر پھر اس پر جم جانا، ایسا آج کے بعد نہیں کرو گے جیسے ان کی عادت تھی۔ ولا تعصوا فی معروف اور نیک بات میں نافرمانی نہ کرو، یعنی جو نیکی کا حکم آپ کو کیا جائے تو وہ نیکی کا کام کرو، اس نیکی کے کام سے مت بھاگو، نیکی کے کام کی نافرمانی نہ کرو، یعنی جب نیکی کا حکم کیا جائے تو نیکی کو نہ چھوڑو، نافرمانی نہ کرو بلکہ نیکی کا کام کرو۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ جو شخص اس وعدے کو پورا کرے گا، یعنی جو میں نے وعدہ لیا ہے، جو وعدے لیے ہیں، جو شخص اس کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، یعنی اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب به فی الدنیا اور جس چیز سے میں نے منع کی اور جس نے ان چیزوں میں سے کسی کو اپنا لیا، یعنی جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو اپنا لیا، یعنی یہ برائی کے کام کیے کسی نے، فعوقب به فی الدنیا تو اس کو دنیا میں ہی اس کی سزا دی جائے گی، یعنی یہ جو مذکورہ گناہ ہے اس کے سزا دنیا میں ہی رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ نہیں، جس شخص نے ان کاموں میں سے کسی کو پا لیا اور پھر اس کو دنیا میں ہی ان کاموں کی سزا مل گئی، فہو کفارۃ اللہ تو یہ اس کے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی آخرت میں پھر اس کو سزا نہیں ملے گی ان کاموں کی۔ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ علیہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ اور اگر
کسی شخص نے یہ کام کیے اور اللہ نے اس کے کاموں پر پردہ ڈال دیا، یعنی اس کو دنیا میں سزا نہیں دی، تو یہ ایسا شخص اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے اسے بخش دے، اگر چاہے اسے سزا دے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا فبایعناہ علی ذلک، تو ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اس حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ اگر کسی شخص کو رب العالمین نے دنیا میں سزا دے دی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی، آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ تب ہے کہ جب وہ شخص توبہ کرے، سزا ملنے کے بعد توبہ کرے، لیکن اگر سزا ملنے کے بعد دنیا میں سزا مل گئی، توبہ نہیں کی، تو ایسی صورت میں بھی یہ کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں اس کو دوبارہ ان کاموں کی سزا دی جائے گی، کیونکہ جب شرک کیا، شرک جب تک توبہ نہ کرے شرک سے اور اسلام نہ لے آئے تب تک تو اس کی معافی ہے ہی نہیں، آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ اسی طرح باقی گناہوں کی بھی یہ جو کہا ہے کہ دنیا میں سزا ملے گی، اس کا مطلب ہے کہ توبہ کر لے تب دنیا میں جو ہے اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے جو ہے گناہ کیا اور رب العالمین نے اس کو سزا نہیں دی، تو ایسی صورت میں اللہ کے سپرد ہے، کل قیامت کے دن اللہ چاہے تو اس گناہ کا بدلہ لے لے اور چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ لیکن دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو ایسی صورت میں رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر دل سے معافی مانگ لے۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، وہ حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ معاف ہوں گے، لیکن رب العالمین اپنے فضل و کرم سے کسی کے لیے حقوق العباد بھی معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پر قاعدے کے مطابق حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، اور بدلہ نیکی کی صورت میں دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو جن کے حقوق اس نے کھائے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کے پیسے کھائے ہوں گے، وہ سارے آ جائیں گے۔ جب وہ سارے آئیں گے تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ان کے حقوق دو۔ اب اس وقت نہ پیسہ ہوگا، نہ کرنسی ہوگا، نہ کوئی اور چیز ہوگی جو حقوق میں دی جائے، صرف نیکیاں ہوں گی، تو اس شخص کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ جب اس شخص کی نیکیاں اس کو ملیں گی، ان لوگوں کو ملیں گی، تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو دعوے دار ہیں وہ موجود ہوں گے، کچھ کیونکہ مزید زیادہ لوگ ہوں گے جن کا اس نے حق دبایا ہوگا، تو وہ لوگ کہیں گے یا اللہ اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں کیا ملے گا؟ تو رب العالمین فرمائیں گے آپ فکر نہ کریں، آپ کے گناہ بھی اس کے سر پر، دوسرے کے گناہ بھی، تیسرے کے گناہ بھی، جتنے دعوے دار ہوں گے سب کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا وہ پہاڑ گناہوں کے پہاڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جب اتنے گناہ اس شخص کے ہو جائیں گے تو اس شخص کو پھر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ معاف ہوں گے۔ باقی اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس حدیث میں مراد وہ ہے کہ توبہ کر لے اور پھر جو ہے یہ دنیاوی سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی، لیکن اگر رب العالمین دنیا میں سزا نہیں دی اور اس نے توبہ بھی نہیں کی تو ایسی صورت میں اللہ چاہے معاف کر دے اور چاہے اس کو سزا دے۔ یہ حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے گناہ معافی مانگ لی تو کبھی امید ہے رب العالمین سے، جو دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، بے شک دنیا میں اس کو ان گناہوں کی سزا نہ بھی ملی ہو تب بھی۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم حدیث پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم اس طرح حدیث کی تشریح کرتے رہیں تو یہ نصاب پورا نہیں ہوگا، بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے آگے جو ہے مختصر تشریح کریں گے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہاں پر ہی صرف ہم تشریح کریں گے اور باقی صرف ہم ترجمہ کریں گے، کیونکہ حدیث میں صرف تشریح کے متعلق ہی پوچھا جائے گا، تو تشریح میں جو ہے تشریح آسان ہوتی ہے، حدیث کو دیکھ کر انسان خود بھی کر سکتا ہے، ہاں لیکن جہاں پر حدیث کا شان ورود یا پس منظر ہوگا وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا